بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ یعنی ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دنیاوی اور دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے کہ جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے، یعنی جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائے، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، اور تیسری شراب کی، اور چوتھی شہد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ اے جبریل، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں، یعنی مجھے معلوم نہیں کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ لہٰذا ایک جگہ لے گیا اور وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل یعنی تالا پڑا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ تو اس نے عرض کیا کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہے اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اور اللہ کی ہے سے دودھ جاری ہے، اور رحمان کی میم سے شراب، اور رحیم کی میم سے شہد۔ اور اندر سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان 4 نہروں کا مستحق ہوگا۔ اور تفسیر کبیر میں ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، یعنی اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، تم سب میری عبادت کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تبلیغ اسلام کی تو فرعون نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ تو اللہ تعالی کی جانب سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبایا گیا۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، تو اگر کوئی مسلمان بسم اللہ کو اپنے دل میں اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، مگر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ اور تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فائدے میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی
تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعہ سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا۔ اور تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہے اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ اور دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ تو جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہے گا، یعنی جو بسم اللہ پڑھتا رہے گا، تو انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور بسم اللہ کے بے شمار فائدے ہیں، چنانچہ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل ٹھہر گیا، حمل قائم ہو جائے، تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ اور جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور جو شخص کشتی پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائے گی۔ اور جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے گا تو انشاءاللہ دوا فائدہ دے گی۔ اور ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جنگل کی فلاں بوٹی کو کھاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بوٹی کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی بیماری ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بوٹی استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی، یعنی درد ختم نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بھید ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ دوا ایک مگر تاثیر دو کہ پہلی بار میں نے اس دوا کو کھائی تو اس نے مجھے شفا دی، اور اس دفعہ بیماری بڑھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے، تو اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، یعنی اے موسیٰ شفا اس بوٹی میں نہیں ہے بلکہ شفا میرے نام میں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے، دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے، یہ دیکھ کر آپ چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے۔ اب جو اس قبر پر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت حیران و پریشان ہوئے کہ معاملہ کیا ہے، ابھی میں جا رہا تھا تو اس مردے پر عذاب ہو رہا تھا، اور جب میں واپس پلٹا تو اس پر نور ہی نور برس رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے اس کا بھید بتا دیا جائے، مجھے اس کا راز بتا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ اے موسیٰ، یہ بندہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، یعنی جب یہ مرا تو اس کی بیوی امید سے تھی، یعنی حاملہ تھی، اور اس کا لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو اے موسیٰ، ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آئے تو وہ بسم اللہ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 1000 پر 2 نفل پڑھتا جائے، اس کے بعد دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو پہلا خط لکھا تو اس میں لکھا کہ اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکت سے بلقیس اور ان کی نکاح میں آئی اور ان کا پورا ملک یمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہیں گے تو ہم جان لیں گے کہ اسلام سچا ہے اور آپ سچے ہیں۔ لہٰذا آپ نے بسم اللہ کہہ کر وہ زہر پی لی اور خدا کے فضل سے کچھ اثر نہ ہوا تو وہ شخص دیکھ کر اسلام لے آیا۔ اور بادشاہ ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے، تو آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا تو درد چلا جاتا تھا، اور جب اتار دیتا تھا تو درد شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس کو سخت تعجب ہوا تو اس نے ٹوپی کو کھلوایا تو دیکھا کہ اس میں ایک پرچہ لکھا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ غرض کی بسم اللہ میں بے شمار فائدے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے بسم اللہ کے کچھ فائدے اور کچھ فضیلتیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔